السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل میں جو ہماری تعلیم ہے اس میں فلسفے کا کیا رول ہے۔ فلسفہ تعلیم کی انتہائی اہم بنیاد ہے، یعنی یہ ایک تعلیم کو بنیاد جسے کہتے ہیں بیس پرووائڈ کرتی ہے۔ فلسفہ کے بغیر انسانی زندگی کو سمجھنا ناممکن ہے۔ فلسفہ زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق تصورات اور فکری بنیادیں مہیا کرتا ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں جسے کہتے ہیں ان ڈیٹیل اگر آپ کو چیزیں سمجھانی ہے تعلیم کے حوالے سے تو وہ فلسفی ان کو بنیاد پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ یعنی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ تعلیم معاشرے کے فلسفہ حیات کے تابع ہوتی ہے، کہ جیسا کسی معاشرے کا فلسفہ حیات ہوگا ویسے ہی اس معاشرے کی تعلیم ہوگی۔ کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی فکری بنیاد یہ ہے کہ جو آپ نے نظریات لینے ہیں وہ فلسفے سے ہی لیے جاتے ہیں، یعنی اس کے تمام عناصر جو تعلیم کے ہیں وہ تدوین نصاب ہے، حکمت تدریس ہے، انتظام و انصرام جس کو ہم ایڈمنسٹریشن بولیں گے، یہ ساری چیزیں اسی پہ استوار ہوتی ہیں، یعنی فلسفی ہی ان کو بیس پرووائڈ کرتی ہے۔ خاص طور پر مقاصد تعلیم کا تعین کسی قوم کے نظریہ حیات سے ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کسی قوم کے نظریہ حیات ہوں گے ویسے اس قوم کی تعلیم کے مقاصد طے کیے جائیں گے، جبکہ جو نظریہ حیات ہے ان فلسفیانہ افکار سے مغوث ہوتا ہے جو کسی قوم نے حقیقت اور سچائی کی حیثیت سے تسلیم کر رکھے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کی بنیاد میں فلسفہ کی تعلیمی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسفہ کا مفہوم اور اس کا دائرۂ عمل کو دیکھنا ہوگا کہ فلسفہ جو ہے تعلیم میں کس حد تک جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یعنی ہمیں کس حد تک بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تو فلسفہ کا مفہوم دیکھیں گے کہ اصل میں فلسفی ہے کیا۔ فلسفہ وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حب دانش، لو فار وزڈم، یعنی حکمت یا دانائی سے محبت۔ حقیقت اور صداقت تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے وہ فلسفہ کہلاتی ہے، یعنی جب آپ حقیقت اور سچائی کو ڈھونڈتے ہیں اور انسانی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ فلسفی کہلاتی ہے۔ انسان فطرتاً جو ہے وہ تجسس پسند ہے، یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور تمام اشیاء کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو حقیقت ہے جب انسان جو ہے وہ غور و فکر عقلی استدلال سے کام لے کے حاصل کرتا ہے تو اصل میں وہی عقل کی بنیاد غور و فکر منطقی استدلال کے ذریعے حقیقت اور سچائی کی تلاش جو ہے وہ فلسفی کہلاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی عقل سے کام لے کے غور و فکر سے کسی حقیقت یا صداقت یعنی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو فلسفی کے ذریعے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جو اصل میں اس کے سامنے آئی ہیں تعلیم کے ذریعے۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے طریقہ کار بھی ویسا ہی اپنایا جائے گا۔ عام طور پر تحقیق سے مختلف ہے یہ فلسفیانہ طریقہ کار میں دو باتیں ذہن نشین میں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ فلسفہ کا طریقہ کار انسانی عقل غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی عقل کے بغیر سوچ سمجھ فکر ادراک کسی چیز کو سمجھے بغیر ہم اس پہ تک حاصل یا رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ فلسفہ کا موضوع مطالعہ صرف ظاہری یا حقائق یا جزوی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتہائی کلی اور حقیقت اصلیہ یعنی الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچتا ہے، اور جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ ایسی ذات جو کہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے۔ تو فلسفی اصل میں ہمیں اس ذات تک پہنچنے کا ایک رستہ یعنی ایک پاتھ جسے کہیں گے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی نقطہ نظر حقیقت اصلی اللہ کی ذات ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لہٰذا باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب تک وہ چاہے انسان اور کائنات کا وجود رہے گا، اور جب اس کا حکم ہوگا یہ دونوں چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یعنی ہمارے پاس جو فلسفی ہے وہ ہماری اسلام پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لہٰذا ہماری جو فلسفی ہے وہ اسلام پہ ہی بیس کرے گی۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم حقیقت اصلیہ کہیں گے جو کہ فلسفی کے ذریعے ہم ڈھونڈتے ہیں، جبکہ انسان اور کائنات حقیقت ظاہریہ ہیں، یعنی جو نظر آتی ہیں، یعنی ان کے وجود سے انکار تو نہیں، لیکن اللہ کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قائم ہے، لیکن ان کا وجود یعنی انسان اور کائنات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اگر یہ دونوں حقیقتیں جو ظاہریہ ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی حقیقت اصلیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اگر وہ چاہے تو ان کو ختم کر دے، ان کو فنا کر دے، نہیں تو یہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو لہٰذا انہی اشیاء کے بارے میں جو مکمل فہم ہے وہ ہمیں فلاسفی کے ذریعے ملتا ہے، اور اس کوشش میں جو ہے عقلی استدلال و تفکر و تدبر ضروری ہے۔ یعنی ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جس چیز کے بارے میں بھی جاننا ہے، اس میں ہم نے اپنی عقل، دلائل اور تفکر یعنی سوچ سمجھ اور فکر سے کام لے کر اس چیز کے بارے میں جاننا ہے۔ لہٰذا یہ فلسفہ کا مفہوم ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلسفہ کا دائرہ عمل کیا ہے۔ فلسفہ کے مفہوم سے اس کے دائرہ عمل کی جو وسعت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں انسانی ایجادات نے انسانی زندگی کا چال چلن بدل دیا، یعنی ہر چیز نت نئی ہماری سوسائٹی میں سامنے آ رہی ہے، نت نئی ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے انسان کو، مگر یہ حقیقت ہے کہ سائنسی علم کا دائرہ کار طبعی اور مادی دنیا تک محدود ہے، یعنی حقیقت تک رسائی ابھی بھی سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس حقیقت اصلیہ کے ادراک سے ابھی بھی عاجز ہے، یعنی اس کو سمجھنے سے۔ فلسفہ اور مذہب اس کائنات کے آگے بڑھ کر عالم حقیقی کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مذہب اور فلسفہ یہ دونوں اصل میں جو حقیقت اصلیہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں گے، اس کو جاننے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور یہ دونوں صرف کائنات ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کو پہچان اور معرفت کو اپنا نصب العین بناتی ہیں، یعنی مذہب اور فلسفی دونوں ہی حقیقت تک رسائی میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں فلسفہ کے موضوع کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اصل میں اگر ہم نے فلسفہ کی حقیقت کو مجموعی کی صورت میں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے فلسفہ کا یہ جو موضوع تصور حقیقت یعنی انٹولوجی کہلاتا ہے، جس میں انسان، کائنات، خالق کائنات ان تینوں کے بارے میں باہمی تعلق کی حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ انسان، کائنات اور خالق کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیوں بنائے گئے ہیں یہ۔ ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے کے لیے اور زندگی کا تصور جو راسخ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے، وہ انٹولوجی ہے۔ پھر دوسرا جو اس کا موضوع ہے وہ تصور اقدار، اس کو ایکزیولوجی بولیں گے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا میدان ہے جسے ہم قدریات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی انسانی قدروں کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ اس موضوع سے ملتی ہے، ایکزیولوجی کے ذریعے۔ انسانی زندگی کی اور خود انسان کی تسکین کے لیے انسان اخلاقیات و اقدار سے زندگی کی مقصدیت واضح ہوتی ہے۔ اقدار حیات کے تعین میں فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یعنی نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، اچھائی اور برائی کا جو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے وہ ہمیں تصور اقدار یعنی ایکزیولوجی کے ذریعے ہوتا ہے فلسفی میں۔ پھر نمبر 3 پہ اس میں آ جاتا ہے تیسرا موضوع جو تصور علم ہے، اپسٹمولوجی کہلائے گا وہ۔ اسے علمیات بھی کہا جاتا ہے۔ معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو یا وجودیات کا، قدریات کا ہو، اخلاقیات کا، فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے، یعنی ہم کس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا کس کو نہ کریں، اس کا ہم نے کیا معیار طے کیا ہوا ہے، یعنی اصل میں جو علم ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور کون سا ذریعہ علم سب سے بہتر ہے۔ تو فلسفہ کا یہ علم ہمیں علم کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا سچ چشمہ کیا ہے، یعنی علم کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور ان مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم جو کس حد تک قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فلسفہ کی اہم ترین بنیاد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنا نظریہ حیات اپناتی ہے، یعنی جیسا اس کا فلسفہ حیات، نظریہ حیات بھی اس کے مطابق ہی اس کا آگے چلے گا، کیونکہ جیسی کسی قوم کی سوچ یا نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی تعلیم وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا نظریہ حیات اس کے مطابق اس کی تعلیم کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فلسفہ اور مذہب کا تعلق کیا ہے، یعنی فلسفہ اور مذہب آپس میں کس طریقے سے چلتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کے موضوعات ایک ہیں۔ فلسفہ بھی حقیقت کی تلاش اور صداقت تک کی رسائی کرتا ہے، جبکہ مذہب بھی انہی موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، یعنی فلسفہ اور مذہب دونوں اصل میں حقیقت کی تلاش میں جو ہے نا کرتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فلسفہ محض عقل اور عقلی استدلال پر استوار ہوتا ہے۔ انسانی عقل لاکھ صحیح، اعلیٰ صحیح، مگر پھر اس کے باوجود غلطی کا امکان اور شائبہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح عقلی استدلال سے حقیقت اور صداقت تک رسائی ضروری نہیں، چنانچہ شک فلسفہ کا امکان کی حد تک محدود کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو عقل کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں دیکھا جائے تو غلطی کا امکان اور شائبہ موجود رہتا ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد پر انسانی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں علم کا سرچشمہ بالا تر ذات یعنی اللہ تعالیٰ قرار پاتی ہے، اور الہام اور وحی اس کا معتبر ذریعہ علم ہوتے ہیں جو ہر قسم کے شک سے پاک ہوتے ہیں۔ لہٰذا فلسفہ اور مذہب میں جہاں پہ فرق آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ فلسفہ کا مقصد بھی حقیقت کی تلاش ہے، لیکن اس
میں عقل سے کام لیتے ہوئے کیونکہ کام کیا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے چیزوں کو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، تو لہٰذا عقل جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں جا کے عقل دھوکہ کھا جاتی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں شک کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ جبکہ مذہب جو ہے وہ آپ کو ان معلومات کے بارے میں بتاتا ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا مذہب کے ذریعے بھی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے، اور یہ اتھینٹک سورس آف نالج جو ہے یعنی وحی کے ذریعے جو علم ہمارے تک پہنچاتا ہے اس میں مذہب کا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا فلسفہ اور مذہب کا جو بنیادی آپ یہاں دیکھا جائے تعلق وہ یہی ہے کہ اصل میں دونوں حقیقت کی تلاش ہیں، لیکن جو مذہب کے ذریعے حقیقت حاصل ہوتی ہے وہی اتھینٹک ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے، یعنی یہ ہم بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ مذہب محض اندھی تقلید کا نام نہیں کہ ہم جو چیزیں سنیں گے اس پہ فوری یقین کر لیں، بلکہ الہامی تعلیمات ان حقائق کو آشکار کرتی ہے، یعنی آپ کے سامنے لے کے آتی ہے کہ جو عام انسانوں کی رسائی میں نہیں ہوتی، تو وہ وحی کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی منصب پر انہوں نے فائز کیا، وہ جو ہے وہ انبیاء کرام کو بھجوائی گئی جو وحی الہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں انسانوں کے لیے نظریہ حیات، بنیادی افکار، اخلاقی تعلیمات، بلکہ پوری زندگی بسر کرنے کا ضابطہ اخلاق حیات جو ہے وہ عطا کیا ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے۔ لہٰذا فلسفے کے ذریعے اور مذہب کے ذریعے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے جو ہمارے نظریہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ اخلاقی تعلیمات بلکہ پوری زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطہ حیات عطا کیا ہے، اور انسانی تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس سلسلے کی آخری جو کڑی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفیانہ طریقہ کار مذہبی افکار، عقائد، عبادات و اخلاقیات کے فہم و ادراک میں مفید ثابت ہوتا ہے، اور اس میں منطق استدلال کے ذریعے ان حقائق کو اجاگر کر کے اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح کی جاتی ہے۔ اس طرح فلسفہ مذہب کے فہم و ادراک میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، یعنی مذہب کو سمجھنے کے لیے فلسفی یوز ہوتی ہے، کیونکہ فلسفی بھی حقیقت تک جاننے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور مذہب بھی حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا فلسفی جو ہے ہمیں مذہب کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے اور حقیقت کو واضح کرنے اور حقانیت یعنی اس کی اصل حقیقت کو واضح کرنے میں ہماری مدد جو ہے وہ کرتی ہے۔ فلسفہ اور رسم و رواج کیا ہوتے ہیں؟ فلسفہ جو ہے کیونکہ اس میں انسانی زندگی میں رسوم و رواج کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں روابط، جذبات کی تسکین، معاشرتی رویے اور انسانی تعلقات بڑے اہم ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل میں فلسفہ اور فلسفیانہ طریقہ کار اہم بنیاد کی حیثیت سے ان سے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اخلاقیات، روایات، تہذیب و تمدن کے ارتقاء اور تخیل میں فلسفیانہ افکار کو ہی بنیاد بنایا جائے گا، جو آگے چل کر طالب علم کی زندگی میں استواری اور تہذیب پیدا کر کے ایک کامیاب شہری کی حیثیت زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں گے۔ یعنی فلسفہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کی جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ایک مکمل انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمز اور نارمز یعنی رسم و رواج کو کیسے لے کر چلنا ہے، قدریات ہماری کیا ہیں، قدریں کیا ہیں، وہ ان پہ ہم نے کتنا عمل کرنا ہے اور کس چیز کو ہم نے کن معنوں میں لے کے اپنے مذہب کے مطابق چلنا ہے۔ فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلسفہ تعلیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسانی جسم میں جو روح و جان جیسے ہوتی ہے سیم ایسے ہی فلسفہ اور تعلیم کا تعلق کہلاتا ہے۔ اگر ہم فلسفہ اور تعلیم کی تعریفوں پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلسفہ کے مدد جن حقائق و طاقتوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے، انہی حقیقتوں اور سچائیوں کو عمل تعلیم اور نظام تعلیم کے عناصر میں ڈال کر طالب علم کو ان حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تعلیم کا جو نظریاتی پہلو ہے وہ فلسفہ ہے اور عملی پہلو تعلیم ہے، یعنی جو سوچ ہے وہ جو ہے ہمیں فلسفی دیتی ہے اور اس کے اوپر جو عمل کرنے کا طریقہ کار ہمیں تعلیم بتاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر فلسفہ نہ ہو تو علم تو عمل تعلیم بیکار ہے، اور تعلیم کے بغیر فلسفہ محض ایک وہم بن کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے نظام تعلیم میں فلسفہ کی تعلیم اور نظام تعلیم کے لیے فلسفہ تعلیم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا مناسب ہوگا کہ تعلیم اور نظام کی درستگی اور صحیح بنیادوں پر تشکیل کے لیے فلسفہ کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں فلسفی جو ہے ہمیں ایک نظریہ فراہم کرتی ہے۔ اگر ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ باقی چیزوں کے اوپر ہمارا عمل جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا عمل ٹھیک کریں، نظریہ ٹھیک کریں، سوچ ٹھیک کریں تو ہی ہمارا عمل جو اس کے اوپر بہتر ہوگا یا ٹھیک ہوگا۔ فلسفہ تعلیم کا باہمی تعلق اسی طریقے سے ہے کہ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ کہلاتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی شے کے دو رخ ہیں۔ تعلیم فلسفے کی تجربہ گاہ اور فلسفیانہ تصورات کی عملی تشکیل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ عمل تعلیم میں فلسفہ کا کردار کیا ہے۔ عمل تعلیم میں فلسفہ قدم قدم پر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، یعنی ہمیں تعلیم کے تمام معاملات میں جو ہے فلسفی جو ہے وہ ایک رہنمائی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جس طرح کہ فلسفہ انسانی زندگی کو مجموعی تناظر اور کلی حیثیت سے دیکھتا ہے، اسی طرح فلسفہ تعلیم بھی عمل تعلیم کو بحیثیت مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس کے تعین اور استوار کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ پھر نظام تعلیم کا اہم ترین عنصر جو مقاصد تعلیم ہے، مقاصد تعلیم کا تعین فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی روشنی میں طے کیا جاتا ہے، جسے معاشرہ بحثیت و قوم قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ان مقاصد کا تعین فلسفہ تعلیم کے بتائے اصولوں کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ فلسفہ پورے نظام تعلیم میں بحیثیت روح کے جاری ساری رہتا ہے، یعنی پورا نظام تعلیم جو دیکھا جائے تو وہ فلسفی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان شارٹ یہ کہ فلسفہ ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، ہمارے نصاب کے بارے میں، اس کی تدوین کے بارے میں، ہمارے مقاصد طے کرنے میں، ہمارا نصابی مواد جس کو ہم کنٹینٹ بولتے ہیں اس کی جو اب ہم اس کو طے کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک لاہ عمل سوچتے ہیں کہ کس لیول پہ ہم نے کون سا نصاب طے کرنا، تو اس کے لیے فلسفی ہمیں ایک بیس پرووائڈ کرتی ہے کہ بچوں کی تمام چیزوں کو، ان کی انٹرسٹ کو، ان کی ایج لیول کو، ان کی کلاس لیول کو دیکھ کے آپ نے ان کے لیے مضامین کیسے جو ہے طے کرنے ہیں۔ پھر حکمت تدریس یعنی جو ٹیچنگ میتھڈز ہے اس میں فلسفی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں اور عملی تدابیر جو ٹیچر جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، اس میں فلسفی ہماری مدد کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نظام تعلیم کی تشکیل و تنقید کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح اور ارتقاء کے لیے بھی فلسفہ حیات اور فلسفہ تعلیم رہنما ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، ہم نے اپنے نظام تعلیم کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اس کی تنقید اس پہ کر کے، یعنی جو چیزیں اس میں ہماری نئی نسل کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے نصاب سے، اور جو نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، جو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہے، اس کو ہم نے اپنے نصاب میں کیسے طے کرنا ہے، لے کر شامل کر کے آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں فلسفی کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ نظام امتحانات جو ہے ہمارا، یعنی جائزہ کا عمل جو ہے وہ بھی ہم فلسفی کے ذریعے طے کرتے ہیں کہ اب اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، ہم نے کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپرز بنانے ہیں، بچوں کا جائزہ لینا ہے، ان کے امتحانات کس لیول پہ جا کے ہم نے کنڈکٹ کروانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نظام تعلیم میں ہمیں فلسفی کے ذریعے ہی ہمیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ان تمام وضاحت جو ہے نکات جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ تعلیم اور فلسفہ حیات کا تعلیمی عمل میں کس حد تک عمل دخل ہے۔ یعنی عمل تعلیم جو ہے دیکھا جائے تو فلسفی کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ عمل تعلیم اصل میں جو ہے جو بیس جو ہے جو اس کی ہے بنیاد ہے وہ ہمیں فلسفہ تعلیم سے ہی ملتی ہے، یعنی فلسفہ ہمیں بتاتا کہ ہم نے اپنے تعلیم کو کن اصولوں پر استوار کر کے آگے لے کر چلنا ہے۔